یقین اور سوچ، اس سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ایک عام سی بات. بچہ ہے 2 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا، اس کی ایک سوچ ہے اور ایک یقین ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ سے باتیں بھی کرے گا اور عمل بھی اس کا سوچ. یا 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کی باتیں سن لیں تو اس کی باتوں سے اس کی سوچ کا پتہ چل جائے گا. اگر وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کی سوچ دنیا تک محدود ہے. آج کل ہم سب بچے، بوڑھے، جوان دنیا کی سوچ اور دنیا ہی کے لیے وقت گزار رہے ہیں. آخرت کا نہ یقین ہے نہ سوچ ہے. بات تو یقین اور سوچ کی ہے نا. یقین نہیں ہے تو سوچ نہیں پیدا ہوگی. تو یہ بات ذرا نوٹ کریں. بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ جزائے اعمال کب ہوگا. دیکھیں جزائے اعمال یعنی عمل، پہلے تو آپ اس کو دیکھیں عمل کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہمارا یقین ہو. یقین کے ساتھ عمل ضروری ہے. جو بھی یقین تو پھر عمل ضروری ہے. آپ کریں گے یقین، اچھا ہو کام برا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. عمل کا نتیجہ لازمی ہے، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع جزائے اعمال کب ہوگا. دیکھیں جزائے اعمال یعنی یہ سوال اہم تو ہے، لیکن یہ بھی اس میں یہ بات ہے کہ ہم جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے. یعنی جو کہ یقین ہے ہمارا نہیں ہے جزائے اعمال پر، یعنی عمل کا بدلہ. ویسے تو دنیا کے حساب سے ہم جزائے اعمال پر یقین رکھتے ہیں. 15-16 سال اپنے بچے کو آپ پڑھاتے لکھاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا. میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، یا جو بھی بن جائے گا. تو جزائے اعمال پہ ہم یقین رکھتے ہیں. یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، یعنی بھوک لگی ہے تو اب آپ کا یقین ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا تو پھر میری بھوک مٹ جائے گی. تو پھر آپ روٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں، کھانے کی تلاش، یا جو بھی ہم جو کام بھی کر رہے ہیں جزائے اعمال یعنی دنیا کے حساب سے ہم جزائے اعمال پر یقین رکھتے ہیں. جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار آپ دکان کھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں گاہک آئے گا، سودا بیچوں گا تو پیسے بنیں گے تو خرچہ نکلے گا. نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کروں گا تو پیسے بنیں گے. مقامی طور پہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یعنی نتیجے پر ہم یقین رکھتے ہیں. یعنی ایک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اس میں ایک لڑکا ہے تو ماں باپ بالکل تیار ہے شادی کی، یعنی شادی کے لیے پیسے ہیں. اب لڑکا لگ گیا ہے نوکری پہ تو اس کا یعنی ماں باپ جو ہے پہلا وہ ہے کہ ہمارا نواسا ہو یا پوتا ہو یا جو بھی ہو، تو وہ شادی کا سوچنے لگتے ہیں. بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، نواسا بھی آ جاتا ہے، پوتا بھی آ جاتا ہے. مقامی جزوی طور پہ انسان دیکھیں جزائے اعمال کے تصور کے بغیر آپ زندگی گزار بھی نہیں سکتے. مقامی طور پہ ہر کام کا ایک نتیجہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اسی کے لیے آپ کام کرتے ہیں. آپ کا مردان میں ہے، آپ لاہور میں کام ہے، کوئی بھی کام ہے تو وہ لاہور میں ہے کام، تو پھر آپ اس کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں. پھر مشقت ہوتی ہے سفر کی، پھر وہ کام ہو جاتا ہے، نتیجہ آ جاتا ہے، سامان آ جاتا ہے، جو بھی ہے. تو یہ بات یعنی ہم مانتے ہیں جزائے اعمال کو، لیکن یہ مقامی طور پہ ہے، یعنی مادی طور پہ. بس یہ بات ہے. اللہ کا جو فیصلے کا دن ہے یا جزائے اعمال کا دن، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. مالک یوم الدین ہے نا، روز جزا کا مالک، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. قیامت پر یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے. اور ایک بات اگر میں کہوں تو جو بات بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. بات یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ سب کچھ کیوں ہے؟
قیامت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ دوبارہ جی اٹھنے پر، اللہ کی ملاقات پر، جنت پر، دوزخ پر یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہماری پہچان بس ظاہر تک ہے، یہ میں لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بڈھا ہوں، جوان ہوں، بس یہی تک ہماری وہ سوچ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو جب اب ایک دھوکہ آپ کو لگ جاتا ہے اور آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ میں یہی ہوں اور کوئی حقیقت نہیں ہے میری، ایسا ہے یقین آج، تو پھر آپ ظاہر کے پیچھے دوڑیں گے، ظاہر پر یقین رکھیں گے اور ظاہری جو نتائج ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیسہ ہونا چاہیے اور ایسٹس بڑھنے چاہیے، پیسہ بڑھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپ پھر ظاہر کی دوڑ لگائیں گے۔ جس چیز پر آپ کا یقین ہوگا اسی کے لیے آپ محنت اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کیا قرآن میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو، دوڑ دھوپ دنیا کے لیے صرف ہو گئی، ساری دوڑ دنیا کے لیے، ساری سوچ۔ اصل میں ہماری دیکھیں اس میں سوچ کا فرق ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ سوچ، آپ عمل سوچ کے مطابق کرتے ہیں، انسان جو بھی سوچ، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، کل مہمان 3-4 آنے والے ہیں، آپ یقینی ہے مہمانوں کا آنا یا 10 مہمان آنے والے ہیں، تو 1 دن پہلے 2 دن پہلے آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، پھر سودا آتا ہے، سامان آتا ہے، یہ کریں گے، وہ پکائیں گے، یہ پکائیں گے، ان کے رہنے کا یہ ہوگا۔ یقین اور سوچ، اس سے عمل پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ بچہ ہے 2 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا، اس کی ایک سوچ ہے اور ایک یقین ہے، بس وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ سے باتیں بھی کرے گا اور عمل بھی اس کا سوچ۔ یا 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کی باتیں سن لیں تو اس کی باتوں سے اس کی سوچ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کی سوچ دنیا تک محدود ہے۔ آج کل ہم سب بچے، بوڑھے، جوان، دنیا کی سوچ اور دنیا ہی کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ آخرت کا نہ یقین ہے نہ سوچ ہے۔ بات تو یقین و سوچ کی ہے نا، یقین نہیں ہے تو سوچ نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ جزائے اعمال کب ہوگا۔ دیکھیں جزائے اعمال یعنی عمل، پہلے تو آپ اس کو دیکھیں عمل کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہمارا یقین ہو۔ یقین کے ساتھ عمل ضروری ہے، یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں۔ جو بھی یقین تو پھر عمل ضروری ہے، آپ کریں گے، یقین اچھا ہو کام برا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اچھا، اب عمل کا نتیجہ لازمی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، ہر ایکشن کا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے، یعنی یہ تو عقل بھی مانتی ہے اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ ہم گرم پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ گرم ہوگا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی عمل کا ایک رد عمل ضروری ہے، یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا بھی یقین ہے لیکن وہ دنیا کی حد تک ہے، نوکری کروں گا تنخواہ آئے گی، کاروبار کروں گا تنخواہ آئے گی، کارخانہ لگاؤں گا پیسے آئیں گے، یہ بنیں گے، اور ہمارے منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ کوئی آپ کلپ دیکھتے ہیں نا، وہ لگے ہوئے کھانے بک رہے ہیں، پلاؤ بک رہا ہے، یہ بک رہا ہے، لمبی لائن ہے، لمبی بھیڑ ہے یار۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری عمل کے ساتھ، یقین کے ساتھ عمل، دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوگا اور عمل کا ایک نتیجہ ہوگا، یہ 2-3 جملے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ یقین کے ساتھ عمل پیدا ہوگا اور عمل کا نتیجہ لازمی ہے۔ اب جو عمل ہم کرتے ہیں،
اگر ظاہر کے لیے اس کا نتیجہ تو آ جاتا ہے، مطلب آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تو نتیجہ تو سامنے آ جائے گا. کسی کو مارا، بچے کو آپ نے سرزنش کی یا تو اس کا نتیجہ وہ اچھا یا برا آ جائے گا. آپ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ والدین سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمیں ماریں گے نہیں اور غصہ نہیں کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر رونے لگتے ہیں. عمل آپ نے یعنی عمل آیا، اس کا رد عمل آ گیا. رونا ہنسنا، یعنی آپ دیکھ لیں نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کھیلتے ہیں نا بچے کے ساتھ، تو وہ ہنس دیتا ہے آپ کے ہنسانے کے عمل سے. تو یقین عمل، یعنی عمل جو ہے مظہر ہے آپ کے یقین کا. جیسا یقین ہوگا ویسا عمل ہوگا، جو عمل ہوگا اس کا ایک رد عمل ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم